اہل بیت کو ماننا صحابہ پر بھی فرض ہے. ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں. ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. ہم اہل بیت کے دیکھیے، اہل بیت کا دیوانہ وہ ہے جو اہل بیت کی شانیں سن کے خوش ہو جاتا ہے، فرحتناک ہو جاتا ہے، اس کا سینہ باغ و بہار ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، مسکرا اٹھتا ہے، متبسم ہو جاتا ہے. لیکن جنہیں اہل بیت سے تکلیف ہوتی ہے منہ سے نہیں کہتے اور کبھی نہیں کہیں گے. جرت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے بندہ کعبے میں کھڑا ہو جائے تو سیدھا جہنم چلا جاتا ہے اگر دل میں بغض اہل بیت ہو. حضور نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، حرم میں کھڑا ہو کے آدمی حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان میں مسلسل نماز پڑھتا رہے، مسلسل روزے سے رہے، اور حضور فرماتے ہیں لقی اللہ، اسی حال میں حرم میں مر جائے، نماز میں بھی ہو، روزے میں بھی ہو، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بھی ہو، لقی اللہ، مر جائے وہو مبغض لاہلی، لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، ادخلہ اللہ النار، اللہ سیدھا حرم سے اٹھا کے اسے جہنم کی نظر فرما دے. تمہاری مسجد حرم سے اوپر تو نہیں، تمہاری مسجد کا کوئی مقام ابراہیم نہیں، تمہاری مسجد کا کوئی حجر اسود نہیں، اتنا بلند و بالا جگہ ہی کوئی نہیں. یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں جو نمازیں پڑھے وہ رد ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہا دل میں اہل بیت نہیں. لگ پتہ گیا حج منہ پہ مارے جائیں گے، عمرے منہ پہ مارے جائیں گے، عبادتیں، تلاوتیں، نوافل، فرائض، واجبات سب کچھ اٹھا کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تمہارا فتویٰ، تمہارا تقویٰ، ہر چیز اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی. عمل کب قبول ہوں گے؟ ابن عساکر میں حضور نے فرمایا لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفة حقنا، فرمایا کسی آدمی کو اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ میرے گھر والوں کو پہچان نہ لے. اہل بیت کو ماننا صحابہ پر بھی فرض ہے. کیا بولا میں نے؟ اہل بیت کو ماننا صحابہ پر بھی. یہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ. یعنی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے عشق کرو. یہ پہلا عشق کس پر واجب ہوا؟ کس پر ہوا؟ نہیں سارے ڈھیلا نہیں بولنا، ذرا بولنا واسے بولے کس پر ہوا؟ میں نے کہا جن اہل بیت کو صحابی نہیں چھوڑتے انہیں وہابی کیسے چھوڑ بیٹھا ہے.